ناظرین، جس گھر میں روزانہ شام کے وقت معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ کثرت سے نیکی کرنے سے انسان باروب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ یعنی پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر بلی کسی برتن میں کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو تقریباً 20 دن بعد مباشرت کرے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کیا کرے، شوگر کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی خطا نہیں ہوتی۔ ناظرین، جاپانی پھل کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے اور جلد تر تازہ رہتی ہے۔ کوشش کرے ہر مہینے میں 2 سے 3 روزے ضرور رکھے، اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہوتا جائے گا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جانداروں کی تصاویر لٹکی ہوئی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو بندہ کیڑا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک والے پانی میں ڈبو دے، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائے گے۔ کیڑے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ ہلدی کا پاؤڈر پان میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈارک براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پھول گوبھی کا رس چائیوں پر لگانے سے چائیاں ختم ہوتی ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ ناظرین، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں خاتون جنت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور دکھائے۔ انہوں نے فرمایا، یہ سیاہ فام خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے عرض کیا، میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا، کیونکہ میرا ستر کھل جاتا ہے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرا ستر نہ کھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین، اگر صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف ادب سے دیکھ لیا کرے، یہ بھی نیکی ہے۔ پھٹے کمزور ہو یا پھٹوں میں کچو ہو تو نہار میں کلونجی لازم استعمال کرو اور نہار میں 4 گلاس پانی پیا کرے۔ انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 70 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ لیمو کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، البتہ اس کا زیادہ استعمال قوت باں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ناظرین، لہسن کھانے میں ضرور استعمال کرے، یہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائے تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دے، جوئوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تبھی کھانا کھائے۔ رات کو زیادہ دیر میں موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا فن نظر آنے لگے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چینک نہیں سکتے؟ مالٹا کھانے سے انسانی اسکیل بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائے۔ ناظرین، پیشاب کے انفیکشن میں پالسے کا جوس پیا کریں،
لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کریں۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑے آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضگی کا اظہار کرے تو وہ اس کے ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ناظرین، چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرے، کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چہرے کے دانوں کے لیے ایلوویرا کا پتا انتہائی مفید چیز ہے۔ ایلوویرا کو کاٹ کر اس کے ماتھے اور ہاتھ میں دانے والی جگہ پر لگائے۔ بدہضمی کی پرابلم ہو تو چاولوں کا پانی پیو، اس سے فوری بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کرے، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوگی، بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا، لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا لو۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ آڑو کھائے، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ بند جوتے زیادہ پہنو گے تو نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوگے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کے گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا؟ شہد جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ پودینے کا رس خیزے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ دوپہر کو سرما لگانا مضر صحت ہوتا ہے، جبکہ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ عافیت کی قدر ان کو ہوتی ہے جو مصیبت کا شکار ہوئے ہو۔ ناظرین، سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ نہار میں ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر کھا لیں۔ مثانہ کمزور ہو جائے اور معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی کے ساتھ اسپیول کا چھلکا آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ چہرے پر چائیا ہو تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چائیا غائب ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے لیکن بڑھاپے میں وہ آپ کو ضرور بیمار کرے گا۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کریں۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یرکان کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے تو سمجھ جاؤ معدہ خراب ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو عزائیت اور قوت ملتی ہے۔ ناظرین، علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ دھانتوں میں یا مسوڑوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں 1 ٹکڑا پٹکری کا ڈال کر اسے دانتوں پر لگا لے۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ نہار منہ کوئی بھی پھل کھا لو، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ روزانہ لیمو کا پانی پیا جائے تو ہر 7 دن بعد ½ کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جس کو کمر کے درد کی شکایت رہتی ہو اس کو کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوکھی ہوئی کھجور کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔
اور دل کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف اور درد سے نجات مل سکتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگنے سے زندگی بھر ڈپریشن نہیں ہوتا۔ ناظرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں فدا ہونے والا ایک شخص فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر فرمایا، کاش یہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب کوئی آدمی اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی جگہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جائے پیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلے کے برابر اس سے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جاتا ہے تو یہ شفا دیتا ہے۔ بادام کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتہ میں جریا غائب کرنی ہے تو ایلوویرا کو کاٹ کر جریوں والی جگہ پر لگا دے۔ سانولی عورتیں انڈے کی سفیدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائے، اس سے رنگت نکل جاتی ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کریں۔ جن لوگوں کو بلم کا مسئلہ زیادہ ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ سیدھے کھڑے ہو کر 2 منٹ تک اپنے پیرے کے انگوٹھوں کو دیکھنے سے قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کریں، کینسر سے زندگی بھر بچے رہو گے۔ خارش سے جان چھڑوانی ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر پورے جسم پر لگائے۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور فوری زائد چاہتی ہیں تو اس میں کچھ شامل نہ کریں، بغیر چینی کے استعمال کریں۔ رات کی رانی کا پھول سونگنے سے جسمانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گر جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نعمت پر خوش ہونے کے بجائے اس کا شکر بجا لانا اور مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا بندہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو وہ ہفتے میں 2 بار گائے کا گوشت کھا لے، چند دنوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت استغفار کا ورد کریں، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیمو کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کر لیں۔ جو عورت ناپ میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ مل کے بجائے اگر دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد ملائم محسوس ہوگی۔ دماغ کو تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دے، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ ناظرین، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔